اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں فواد ہوں، آپ کا سر اردو کا، اور فضل سبحان صاحب جو ہے وہ آج یہ کلاس نہیں لے رہے کیونکہ ان کی جو مصروفیات تھی وہ بہت زیادہ تھیں۔ مطلب یہ کہ وہ اور بھی کلاسز جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آج سے یہ اردو کی جو کلاس ہے 7 کی، یہ میں آپ کے ساتھ لوں گا۔ اور آپ سے پہلی کلاس ہے آج، تو کچھ باتیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فضل سبحان صاحب سے میری مختلف ہوں، کیونکہ ان کا انداز جو ہے شاید مختلف ہوگا اور میرا انداز جو ہے وہ مختلف ہوگا۔ اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہی اردو کی کلاسز جو ہیں وہ لی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے ایک نظم پڑھا تھا، اس کو حق ہے، جو احمد سبحانی آکاش نے لکھی تھی۔ اور آج ایک دوسرا جو سبق ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو سبق تھا، بلکہ یہ جو سبق ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ واقعات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا، یہ سب باتیں جو ہے آپ اس میں پڑھیں گے۔ تو کل آپ نے تقریباً ایک پیراگراف سے زیادہ جو ہے اس سبق کا حصہ جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ اور کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، تو کل جو آپ نے جو کلاس لی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں کچھ باتیں جو تھیں کہ ایک بار ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کسی بات سے جھگڑا ہو گیا، تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتیں غور سے سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو یہاں تک آپ نے پڑھا تھا۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ بنی سالبیہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، تو یہ آپ یہاں سے اب ہم آج پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بنی سالبیہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے، ان کو دیکھ کر ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے ہمارے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک قبیلہ تھا، اور اس سے کچھ لوگ جو ہے وہ مدینہ آ گئے، اور ان کو دیکھ کر جب انصاری نے انہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان لوگوں نے ہمارا ایک فرد جو ہے، ایک شخص جو ہے، فرد کہتے ہیں شخص کو، وہ قتل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو باتیں ہیں وہ غور سے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کی ان لوگوں نے کہ آپ جو ہے وہ بدلے میں ان کے ایک آدمی کو قتل کرا دیجئے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باپ کا جو بدلہ تھا وہ بیٹے سے لے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عفو درگزر کے پے کرتے ہیں۔ عفو درگزر کہتے ہیں یعنی دوسروں کی جو خطائیں ہیں ان کو معاف کرنا، اور پے کر کہتے ہیں یعنی پے کر نمونے کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے میں جو ہے سب سے آگے تھے، یعنی اپنی مثال آپ تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، تو یہ دوسرا واقعہ یہاں پر آ گیا، کیونکہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف جو ہے وہ باتیں اس میں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ تو اب یہ ایک دوسرا واقعہ آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے وہ درخت کی شاخ سے لٹکی ہوئی تھی، یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اس طرح اویزہ تھی، اور اتنے میں ایک کافر آیا۔ تو راہ چلتے ہوئے ایک کافر وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے وہ تلوار نکالی اور بولا، بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ۔ تو اس کافر کو بس یہ یقین ہو گیا تھا کہ میرا جو ہے یہ تلوار جو نکالنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہے۔ تو اسے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے اسے جو ہے وہ ہلاک کر دو گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ، یہ سنتے ہی اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو جب وہ کافر جو ہے اس نے وہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہی اس پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی، وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آرام سے جو ہے وہاں سے اٹھے اور وہ تلوار جو ہے وہاں سے اٹھا لی، اور فرمایا کہ اب کہو میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے۔ وہ کافر حیران اور خوفزدہ ہو گیا، وہ کافر جو ہے وہ حیران ہو گیا کہ یہ تلوار میرے ہاتھ سے کیسے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتا تھا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام باتیں جو تھی ان کے اخلاق سے ظاہر تھیں، کیونکہ جو کافر تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو ہے وہ بہت عزت کرتے تھے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ایسے تھے۔ اچھا، یہاں تک تو ہے، یہ 2-3 واقعات آپ نے پڑھ لیے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ اس پر جو ہے اگر بہت زیادہ باتیں بھی کی جائیں تو وہ کم ہوں گی۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہے وہ اب ہم اس میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہایت روادار اور ملنسار تھے۔ روادار کہتے ہیں حرفا کو، اور ملنسار کہتے ہیں خوش اخلاق کو، یعنی محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو وہ جو بہت پیار سے ملتے تھے۔ تو اس سبق سے ہمیں بھی یہ جو ہے وہ یہ نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اخلاق جو ہے وہ اپنے اندر لائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بات اخلاق کی ہو گئی، کیونکہ یہ سب اخلاق کی کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافروں کو بھی دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل کرا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کا ہی نہیں بلکہ غیروں کا بھی خیال کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنا آ جائے، کوئی دوست آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، مطلب کوئی پڑوسی آ جائے تو آپ جو ہے صرف اس کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کا بھی خیال رکھتے تھے، خواہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ تھا۔ اگر کوئی دشمن بھی پاس آتا تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے، اور اگر کوئی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ مکہ کی ایک عورت ہمیشہ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی۔ تو ایک عورت تھی جو مکہ میں رہتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے قریب گزرتے تھے تو وہ گھر کی جو کوڑا کرکٹ یعنی جو گندگی تھی وہ جو ہے اس وسلم کے سر مبارک پر جو ہے وہ ڈال دیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو سارا جسم تھا وہ جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی، ان سے کوئی اس طرح سے پیش نہیں آئے کہ یہ ظاہر ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو ہے وہ دشمنی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راہ سے چل رہے تھے تو وہاں پر اس عورت نے وہ گندگی نہیں پھینکی، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم سے کا شک ہو گیا کہ آج اس عورت نے میرے سر پر یہ گندگی کیوں نہیں ڈالی، تو اس لیے وہ اس کے گھر گئے جب اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ تو یہ تو اخلاق ہی کا نتیجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے اور ان کی جو ہے وہ خیریت دریافت کی اور اس کے حق میں دعا کی، تو وہ عورت اس قدر متاثر ہوئی کہ مسلمان ہوئی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اس طرح متاثر ہوئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح کا برتاؤ رکھتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ کس طرح پیش آئے۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کا آج کا جو سبق تھا وہ یہاں تک ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سبق جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا،
لیکن وقت جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم یہاں تک ہم نے یہ پڑھ دیا۔ اب اس میں جو ہے آپ اگر کوئی کویسچن وغیرہ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر آپ کا جو گروپ بنا ہوا ہے تو ہم اس میں جو ہے وہ آپ کے جوابات دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ الفاظ معنی جو ہیں یہاں پر جو ہے ہم لکھیں گے، تو یہ الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے اس میں جو پہلا لفظ آتا ہے وہ ہے، چونکہ یہ بنی سالبیہ یہ ایک مدینے کا یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں، ایک قبیلہ تھا، تو اس لیے اس کا معنی تو ہم نہیں لکھتے، بس یہ ایک نام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک لفظ آتا ہے پیکر۔ پیکر کے معنی ہیں نمونہ۔ اچھا، اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے روادار۔ روادار کہتے ہیں خیر خواہ کو۔ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں آپ جو ہے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے مختلف معنی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ خاص الفاظ جو ہے وہ لکھیں اور ان کے جو ہے وہ معنی آپ کو بتائیں۔ تو اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے ملنسار۔ اگر ہم الفاظ معنی لکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص الفاظ ہیں وہ ہم لکھیں گے، اور اگر ایسا ہو کہ آپ کو پھر بھی کوئی معنی جو ہے وہ اس کا نہیں آتا تو آپ جو ہے واٹس ایپ پر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کہتے ہیں گندگی کو۔ اچھا، تو یہاں تک جو ہے وہ آپ کا جو ہے الفاظ معنی جو ہے یہاں تک ہم نے لکھ لیے ہیں، اور کل جو ہے فضل سبحان صاحب نے آپ سے جو آپ کے ساتھ جو کلاس لیا تھا اس میں آپ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں تھیں وہ آپ نے پڑھی، تو آج بھی ہم نے اس میں سے کچھ واقعات جو ہیں وہاں یہاں پر لکھ لیے ہیں، تو اور اس میں جو الفاظ معنی ہیں وہ بھی لکھ لیے ہیں، اور اب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے کلاسز جو ہم لے رہے ہیں یہ آپ نے باقاعدگی سے اٹینڈ کرنے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا جو وائرس ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو دفاتر ہیں، اسی طرح جو کاروبار ہیں، یہ سب جو ہے وہ رک گیا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ موبائل وغیرہ جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے لے لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر اپنا وقت ضائع کریں، مطلب یہ ہے کہ کوئی گیم وغیرہ جو آپ دن رات بس یہی گیم وغیرہ کرتے رہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ نے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہے کہ پتہ نہیں یہ آپ کے اسکولز جو ہیں وہ کب تک کھلیں گے، تو اس وقت جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ نے یہ اپنے جو کلاسز ہیں یہ اٹینڈ کرنے ہیں، اور یہ چونکہ ریکارڈڈ ہے تو اس لیے آپ ہر وقت جو ہے جب بھی آپ فری ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، اور اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر اس وقت کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے تو آپ جو ہے وہ ٹائم آپ سے گزر جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یہ ریکارڈڈ، تو یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ آپ ہر وقت جو ہے گھر میں جو ہے اگر کسی باہر جگہ ہو، اپنے کوئی حجرے وغیرہ میں ہو، بیٹھک میں ہو، تو آپ جو یہ اکیلے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو یہ آج کا جو ہے سبق تھا، اور چند الفاظ ہم نے اس میں لکھ لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ٹائم جو ہے ہمارے پاس کچھ باقی رہتا ہے، اس لیے اس میں ہم کچھ اور جو ہے وہ بک سے کوئی باتیں وغیرہ جو ہیں اس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہاں جو بک ہے آپ کی، تو اس میں دیکھیں یہ سوالات اور جوابات بھی ہیں۔
اور اس کے علاوہ یہ جو سوال نمبر 2 ہے کہ اس میں آپ نے وہ صحیح الفاظ جو ہے وہ اس پر پینسل سے ٹک کرنا ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں واحد اور جمع ہے، تو یہ واحد اور جمع میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ یہ اس کے کیا ہیں۔ یہ پینسل سے میں یہاں پر بھی لکھ سکتا ہوں اور یہ چارٹ پر بھی لکھ سکتا ہوں، اور اگر آپ یہ خود گھر میں کر لیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اس سے آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ میں نے پڑھا نہیں ہے یا یہ، تو اس سے آپ کی جو ہے وہ بہت اس سے فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پر چند محاورات جو ہیں یہاں پر دیکھیے دیے ہیں کہ اخلاق، تو اس میں 3 معنی ہیں، تو اگر آپ یہ ہوم ورک میں کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے کہ اخلاق کا کیا معنی ہے۔ اس میں ایک جواب ٹھیک ہوگا اور 2 غلط ہوں گے۔ اطاعت ہے، اس میں اشتعال ہے، عہد ہے، رواداری ہے، مخالفت ہے، بشارت ہے، غمزدہ ہے، جھڑکنا ہے اور شفقت ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ اگر آپ کر سکیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور اگر کوئی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ خالی جگہ ہیں، تو خالی جگہ جو ہے یہ متن یعنی جو سبق ہے آپ کا، آپ اس سے یہ فل کریں گے۔ اس میں 3 آپ کو دیے گئے ہیں، یہاں دیکھ لیں، یہ 1 2 3 4 5 یہ دیے ہیں انہوں نے، اور آپ نے جو ہے یہاں پر کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ اچھا، ایکسرسائز کی یہ بات میں یہاں پر آ گئی، تو یہ ایکسرسائز جو ہے آخر میں بھی میں کر سکتا ہوں، اور ابھی چونکہ ٹائم ہے میرے پاس تو اس لیے میں یہاں ایکسرسائز میں آپ سے کچھ باتیں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ یہ سوالات جو ہیں یہ جب ہم اپنا جو سبق ہے وہ ختم کر لیں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم کریں گے، اور اس میں جو واحد جمع ہے یہ بھی میں آخر میں کروں گا آپ کے ساتھ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اس میں ایک چیز ہے کہ کچھ تعریفیں ہیں، تو ایک اس میں انہوں نے اس میں ظرف زمان یعنی اس میں ظرف زمان یہ دیکھ لیجئے آپ، اس میں ظرف زمان ہے اور ایک اس میں ظرف مکان ہے، تو اس میں جو ہے وہ تعریف جو ہے آپ نے لکھنی ہے کہ کس طرح یہ اس کی تعریف کیسی ہے۔ تو وہ اسم جس میں وقت کے معنی پائے جائیں، جیسے 4 بجے، 10 سال، 1 دن، پرسوں، صبح وغیرہ، تو یہ وقت کے جو معنی اس میں پائے جائیں، یعنی صبح بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، شام کہہ لیں، رات کہہ لیں، تو یہ تمام جو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ اس میں ظرف زماں اسے کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اس میں ظرف مکان، یعنی وہ اسم ہے جس میں کسی جگہ کے معنی پائے جائیں، جیسے مسجد، باغ، جنگل، گھر، اسکول وغیرہ، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کی 5 مثالیں ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی ہوں گی، لیکن یہ کام جو ہے ہم بعد میں کریں گے، کیونکہ ہمارا جو پہلا کام ہے وہ یہ سوالات لکھنے ہیں، اس سوالات کے بعد واحد جمع لکھنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے الفاظ و محاورات، یعنی الفاظ تو ہم اس پیراگراف کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، یہ خالی جگہ جو ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں پر کرنی ہے، جیسے جیسے ہم سبق پڑھتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور یہ نہایت ہی آسان کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعریفیں جو ہیں یہ بھی میں آپ کو ایک چارٹ پر لکھوں گا، اور اس میں جو مثالیں ہیں وہ بھی پھر آپ جو ہے وہ لکھیں گے اپنے آپ سے، اس میں ایڈ کریں گے، لیکن یہ بات کا کام ہے۔ پہلے یہ اس لیے میں نے یہ اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کے بارے میں آپ کو بتایا کیونکہ وقت ہمارے پاس باقی تھا، تو یہ نام سے ہی دیکھ لیں آپ، ایک اس میں ظرف زمان ہے اور ایک اس میں ظرف مکان ہے، تو زمان یعنی بس اس سے آپ یہ جو ہے اس میں جو میں نے آپ سے کہا دن رات صبح شام یہ تمام جو مثالیں ہیں آپ اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور مکان تو بس مسجد، باغ، جنگل، مدرسہ، اسکول، یہ تمام یعنی ہمارے جو دفاتر، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس میں ظرف زمان میں آتے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے دفتر وغیرہ یا مسجد کا نام لکھنا ہے، بس صرف یہ لفظ یعنی مسجد، باغ، جنگل، گھر، اسکول وغیرہ، اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف مکان کی آپ نے 5 مثالیں لکھنی ہیں، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔
کہ آپ نے اس میں ظرف زمان اور اس میں ظرف سما اور اس میں ظرف مکان کی 5 مثالیں لکھی ہیں، اور یہ جو سبق ہم نے پڑھا یعنی اسی طرح سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھا کہ مسلمان ہو گئی، تو یہ آپ نے جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک قسم کا ہوم ورک ہو گیا کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک ایک ریڈنگ کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی ویڈیو بنا سکیں اور گروپ میں سینڈ کر سکیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ اور کل انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے یعنی مسلمان ہو گئی کے بعد ہم پڑھیں گے، تو کل میں کوشش کروں گا کہ اسی طرح اہل مکہ کے لیے نجس سے غلہ آیا تھا یہاں سے لے کر میں آپ کو تھوڑا زیادہ پڑھا سکوں، کیونکہ پھر ہمارے پاس جو ہے وقت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کل کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔